الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ مرید سے کیا مراد ہے، مرید کی کتنی اقسام ہیں۔ لفظ مرید جو ہے اس کا مطلب ہے طلب والا، اسی لیے راہ سلوک میں مرید کو طالب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی بنا پر اکابرین نے طالب کی 3 اقسام جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے طالب دنیا۔ مرید کی پہلی قسم جو ہے اس میں جو مرید ہے، جو طالب ہے، وہ صرف دنیا کے جاہ و جلال، شان و شوکت، مال و دولت کی طلب رکھتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام نیکی کا ہو، عبادت کا ہو، کوئی بھی کام جو کرے گا اس میں اس کی نیت یہی ہوگی کہ دنیا والے جو ہیں وہ اسے اچھا سمجھیں، دنیا والے جو ہیں اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اس کی منشا صرف یہی ہے کہ وہ دنیا میں مقام اور مرتبہ حاصل کرے، دنیاوی جو آسائشیں ہیں، دنیاوی جو حرصیں ہیں، لالچ ہے، ہر چیز اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور اس کا نیکی کا ہر کام جو ہے وہ صرف اس غرض سے ہوتا ہے کہ دنیا والے جو ہیں وہ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں اور اسے پروٹوکول دیں۔ دوسری قسم کا جو مرید ہے، جو طالب ہے، وہ ہے طالب عقبہ۔ عقبہ کہتے ہیں آخرت کو۔ ایسا شخص جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے نیکی کا، جو بھی کام کرتا ہے اس کی طلب جو ہے وہ صرف آخرت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ نیک عمل جو بھی کرے، جو بھی اس دنیا میں سخاوت کرے، نیکی کے کام کرے، کسی کی مدد کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، فرائض ادا کرے، واجب ادا کرے، سنتیں نوافل کچھ بھی ادا کرے، یا کسی کی کسی بھی طرح مدد کرے، تو اس کا مقصود جو ہے وہ صرف آخرت کی بھلائی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ان نیک اعمال کے بدلے اسے جنت مل جائے، حوریں مل جائیں، جنت کی آسائشیں جو ہیں وہ مل جائیں۔ اس کی طلب صرف اور صرف آخرت میں ملنے والی نعمتیں ہیں۔ اب تیسری قسم کے جو مرید ہیں، جو طالب ہیں، انہیں کہتے ہیں طالب مولا۔ طالب مولا جو ہے سچا مرید ہے، یہی شخص ہے جس کی بدولت جو ہے پیری مریدی کی عزت و آبرو جو ہے وہ قائم ہے۔ یہ پکا اور سچا مرید ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ دنیا کو جو ہے کچھ بھی خیال نہیں کرتا، اسے عارضی سمجھتا ہے۔ اس کی تمام شان و شوکت، اس کی دولت، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، ہر چیز اس کی نظر میں ہیچ ہے۔ وہ اسے فانی سمجھتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ تیسری قسم کا جو مرید ہے جسے طالب مولا کہتے ہیں، اس کی نظر میں آخرت کی نعمتیں، آسائشیں جو ہیں وہ بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کی نظر میں جنت جو ہے، یہ سچ ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کا انعام جنت ہے،
لیکن چونکہ اس کا مقصد جنت یا جنت میں ملنے والی آسائشیں یا نعمتیں نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان کی طرف بھی دھیان نہیں دیتا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے طالب مولا، ایسا شخص جو ہے وہ ذات حق کے عرفان کی طلب رکھتا ہے، اس کی منزل جو ہے وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہے۔ باقی کوئی چیز جو ہے وہ چاہے دنیا کی ہے چاہے آخرت کی ہے، اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ صرف اور صرف اپنی منزل کہ وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائے اور اللہ کی ذات کا عرفان جو ہے وہ حاصل کر سکے، اور اسی مرید کو پکا اور سچا مرید کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہمیں طالب مولا بنائے اور ہمیں ہماری منزل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان جو ہے وہاں تک پہنچائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔